اللہ، کچھ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، اللہ پاک ہمیں پھر نصیب فرمائے، اور ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اللہ پاک جلد ہمیں رمضان سے پھر ملائے۔ 11 مہینے گزرنے کے بعد آئے گا، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان میں اعمال خیر، نیک اعمال ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات رمضان گزرنے کے بعد وہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ تلاوت رمضان میں ہو رہی ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، مطالعہ بھی ہوتا ہے، اسی سلسلے کو کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ جو برکتیں رمضان میں پا رہے تھے، دیکھیں اللہ کی رحمت رمضان میں بھی ہے، رمضان میں بھی برستی ہے، اور اللہ کی رحمت رمضان کے علاوہ بھی برستی ہے۔ بندہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے جستجو اور کوشش کرتا رہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کئی آیات مبارکہ اور احادیث کریمہ رحمت الہی کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس طرح چل رہا ہوگا گویا پیٹھ کے بل اس پر گھسٹ رہا ہو۔ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے میں ناکام رہتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوگا۔ پھر وہ عرض کرے گا اے میرے رب، تو مجھے بھی جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہ کریم اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، اگر میں تجھے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرما دوں تو کیا پھر تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لے گا؟ عرض کرے گا مالک تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر تو مجھے دوزخ سے بچا لے تو میں اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں گا۔ رب سب جانتا ہے، پھر بھی اس کی شان کریمی دیکھیے، بندے سے فرما رہا ہے۔ اب وہ بندہ پل صراط پار کر لے گا۔ پل صراط پار کرنے کے بعد دل میں سوچے گا اگر میں نے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لیا تو پھر وہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس دوران اللہ پاک اس سے فرمائے گا اے میرے بندے، تو میرے سامنے اپنے گناہوں اور اپنے خطاؤں کا اعتراف کر، میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا، تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ وہ اندر عرض کرے گا اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے تو کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کوئی خطا مجھ سے سردرد ہوئی ہے۔ اللہ پاک اسے فرمائے گا میرے بندے، میرے پاس تیرے خلاف گواہ موجود ہیں۔ یہ سن کر بندہ دائیں بائیں دیکھے گا مگر اسے کوئی نظر نہیں آئے گا تو وہ کہے گا الہی مجھے دکھا گواہ کہاں ہے۔ اللہ پاک اس کی جلد کو، اس کے اسکن کو بولنے کی طاقت دے گا تو وہ صغیرہ گناہ بتانا شروع کر دے گی اس کی اسکن۔ بندہ جب دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا میرے مالک تیری عزت کی قسم، میرے کئی چھپے ہوئے گناہ کبیرہ بھی ہیں۔ پھر اللہ پاک سے فرمائے گا میرے بندے، میں تیرے گناہوں کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، تو میرے سامنے ایک بار اس کا اعتراف کر لے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے مانگیے وہ عطا کرتا ہے۔ وہ خود ہی تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، وہ فرماتا ہے میں قبول کروں گا۔ دنیا میں کوئی شخص آپ سے کہے، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کی کوئی پریشانی ہو، آپ قرضے میں ڈوبے ہوں اور کوئی سیٹ آپ سے کہے، صاحب ثروت کہے اور یار کوئی مسئلہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا، مجھ سے کہنا میں تمہاری حاجت پوری کر دوں گا، وہ کہے، ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ اپنی عرض لے کر اس کے پاس جائیں تو اس وقت اس کے پاس مال نہ ہو سکتا ہے اس کا موڈ، اس کا ارادہ، اس کے معاملات تبدیل ہو گئے ہوں، مگر رب کے خزانے خالی نہیں بھرے ہیں۔ وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، وہ کہتا ہے میں قبول کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو ہم اللہ سے مانگے نا، اللہ کو پکارے نا، جب دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، تب بھی اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں، وہ آپ کی حاجت پوری کر دے گا۔ اس کی رحمت جو ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی رحمت تو اس کے غضب پر حاوی ہے۔
مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کو اپنے شعر میں یوں قلم بند کیا: سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہگاروں کا، آسرا ہم گناہگاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، مولا لاج رکھ لے گناہگاروں کی، مولا لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے کہ وہ بخش دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں زن نہیں بلکہ ہے یقین، مجھے زن نہیں ہے، گمان نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے، اور وہ بھی کس نے دیا ہے مولا؟ وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے یا رب۔ کیا یقین ہے؟ ہوگا دنیا میں، قبر و محشر میں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی مجھ سے اچھا معاملہ یا رب۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب، اور میں نے بنتی ہوئی بگاڑی بات بگڑی ہوئی میری تو بنا یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب۔ اللہ سے اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ دنیا میں بندہ اگر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اس میں نادم ہو جائے، اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ رب کریم اپنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ اس کی رحمت کی انتہا نہیں ہے، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود وہ ہماری آنکھوں کی روشنی واپس نہیں لیتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ ہمارے سننے کی طاقت کو ختم نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ قہار و جبار قوت گویائی سے ہمیں محروم نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ گناہوں کی کثرت کے باوجود وہ سمیع و بصیر ہمیں پاؤں کی نعمت سے محروم نہیں کرتا۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم، تم فرماؤ اے محبوب، تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم،
بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ معلوم ہوا اگر گناہ ہو جائے، بندہ نادم ہو جائے، سچی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ بڑا کریم ہے۔ منقول ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی مناجات میں اللہ سے عرض کیا، اے رب، اللہ پاک نے فرمایا لبیک یا موسیٰ، آپ نے عرض کیا مولا تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کے جواب دے؟ اللہ پاک نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں لبیک کہہ کر اسے جواب دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ارشاد ہوا ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فرما بردار کے لیے، عرض کیا فرما بردار کے لیے اس کی اطاعت کے سبب ہے، اور گناہگار پر یہ کرم کہ تو اس کے جواب میں لبیک کہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں ہے؟ تو اللہ کی رحمت کی چھما چھم برسات ہم پر ہو رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ مانگیں نا اپنے رب سے، یا رحمان الدنیا، یا کریم، یا رحیم، یا ستار، یا غفار، یا سبحان، یا دیان۔ اے کریم، پکاریں ان پیارے ناموں سے اللہ کو، جب پریشان ہو پکاریں گے اللہ آپ کی جو ہے مصیبت کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے اپنی عبادت کرنے، تلاوت کرنے اور اپنے اللہ کو پکارنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 10 تاریخ ہے شوال المکرم کی، اور آج وہ مبارک دن ہے جب مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کی اس ولی کی آمد ہوئی، اور اس ولی کے خدمات سے آج گلستان مہک رہا ہے، ان کی تحریرات سے، ان کی دینی خدمات سے۔ آئیے ان کی منقبت سنتے ہیں۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے، آج بھی ان کے گلستان کی مہک جاری و ساری ہے، آ رہی ہے، خوشبو لینے والے اس سے مہک رہے ہیں۔ تو ہم بھی مہکنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کریں، ان کی فتاوی رضویہ پڑھیں، اور بھی ان کی کتب ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مہکتے رہیں گے اور دوسروں کو مہکاتے رہیں گے۔ سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی منقبت۔